बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम मोइनुद्दीन कुरैशी है और मैं आपका मुताला पाकिस्तान का उस्ताद हूँ। आज हम बेटा चैप्टर नंबर 3 ज़मीन और माहौल उसका तफसीली सवाल नंबर 3 पढ़ रहे हैं। पाकिस्तान की आबो हवा के ख़ित्ते और इंसानी ज़िंदगी पर असरात की तफसील। पेज नंबर बेटा मेरे पास है 69, पेज नंबर 69 निकालें। पाकिस्तान की आबो हवा किसी मुल्क या इलाके की लंबे अरसे की मौसमी कैफियत का मुताला आबो हवा कहलाता है। यानी अगर हम किसी मुल्क या इलाके के लंबे अरसे की यानी लॉन्ग टर्म अगर हम वेदर कंडीशंस को देखें और उसकी फिर एवरेज निकाल लें तो उसको हम कहते हैं आबो हवा। ये आप हाईलाइट कर लें और इसको शॉर्ट क्वेश्चन बना लें कि आबो हवा से क्या मुराद है। आबो हवा से क्या मुराद है कि किसी मुल्क या इलाके की लंबी अरसे की मौसमी कैफियत का मुताला आबो हवा कहलाता है। मौसमी कैफियत से मुराद दर्जा हरारत, बारिश, हवा का दबाव और नमी वगैरह हैं। और आबो हवा के लिहाज से पाकिस्तान को मंदरजा झील ख़ित्तों में तकसीम किया गया है। ये 4 ख़ित्ते बेटा आबो हवा के ख़ित्ते। पहला है नीम हारी बर्री बुलंद आबो हवा का ख़ित्ता। नीम हारी बर्री बुलंद आबो हवा का ख़ित्ता। दूसरा है नीम हारी बर्री सतह मुर्तफ़ा की आबो हवा का ख़ित्ता। तीसरा है नीम हारी बर्री मैदानी आबो हवा का ख़ित्ता। और चौथा है हारी साहिली आबो हवा का ख़ित्ता। अब ये बेटा यहाँ पर आपको ये कुछ लफ्ज़ समझने होंगे कि नीम किसे कहते हैं। नीम कहते हैं सेमी को, यानी ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो। हारी कहते हैं गर्म को। हारी किसे कहते हैं? गर्म को। और बर्री कहते हैं खुश्क को, यानी और बुलंद बुलंद वाले, यानी ऐसे ख़ित्ते आबो हवा के जो कि बुलंदी पर वाक़ हैं, खुश्की के हैं और नीम गर्म हैं। और इसी तरह नीचे जो है वो सतह मुर्तफ़ा के ख़ित्ते हैं, फिर मैदानी ख़ित्ते और फिर साहिली हारी साहिली आबो हवा का ख़ित्ता। ये सवाल बेटा आप जब शुरू करेंगे तो आपने यहाँ पर आबो हवा की डेफिनेशन लिखनी है, आबो हवा के ख़ित्ते लिखने हैं और उसके बाद फिर आपने पेज नंबर 70 पर आना है और आखिर में बिल्कुल आबो हवा की इंसानी ज़िंदगी पर असरात, यानी जब आप सवाल का जवाब लिखेंगे तो आबो हवा की डेफिनेशन, आबो हवा के ख़ित्तों के नाम, सिर्फ़ नाम, तफसील नहीं, और उसके बाद फिर इंसानी ज़िंदगी पर उसके असरात। ये पेज नंबर 70 और 71 पर 72 तक जाएगा। पाकिस्तान के बड़े ग्लेशियर और दरिया से ऊपर जहाँ ये ख़त्म हो रहा है यहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 लिखना है। तो पेज नंबर 70 पर आएँ, इंसानी ज़िंदगी पर आबो हवा के असरात। आबो हवा का इंसानी ज़िंदगी पर गहरा असर होता है। आबो हवा किसी मकाम या इलाके में मौजूद इंसानों के रोज़मर्रा कामों पर असर रखती है। किसी इलाके की, किसी मुल्क के रहने वालों की मुआशी, माशरती, समाजी, सियासी, तिजारती समेत तमाम सरगर्मियों का इन्हसार यानी दारोमदार काफ़ी हद तक आबो हवा पर है। सर्द इलाकों के लोगों का लिबास, रिहाइश और ख़ुराक वग़ैरह गर्म इलाकों के लोगों से काफ़ी हद तक मुख्तलिफ होती है। इसी तरह मुल्की सतह पर तिजारती, मुआशी, गर्ज़िए के तमाम सरगर्मियाँ मुख्तलिफ होती हैं। इसके बाद अब ये ख़ित्तों के नाम आ रहे हैं और ख़ित्तों के साथ उसकी आबो हवा के हमारी ज़िंदगी पर असरात हैं कि वहाँ के टेम्परेचर क्या होगा, वहाँ के लोगों की रिहाइश किस तरह की है, वहाँ के लोगों का लिबास कैसा है, वो किस किस्म की खुराक खाते हैं, इसकी इलाके वाइज ये तफसील आ रही है। सबसे पहले आप हेडिंग बनाएं, पाकिस्तान के शुमाली और शुमाल मगरबी इलाके, यानी पाकिस्तान के जो शुमाल में और शुमाल मगरब में जो पहाड़ी सिलसिले हैं उनकी आबो हवा कैसी है, वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है, वो कैसी खुराक खाते हैं, वो कैसे लिबास पहनते हैं, कैसे घरों में रिहाइश पजीर है, कैसे वो ज़िंदगी गुजारते हैं, ये सारा यहाँ पर आएगा तफसील से। तो हेडिंग बनाएं, पाकिस्तान के शुमाली और शुमाल मगरबी इलाके। पाकिस्तान के शुमाली और शुमाल मगरबी इलाके पहाड़ी सिलसिलों में घिरे हुए हैं। ये इलाके सतह समंदर से कई हज़ार मीटर बुलंद हैं, यानी ऊँचे हैं। जैसे जैसे हम सतह समंदर से बुलंदी की तरफ जाते हैं दर्जा हरारत में कमी वाक़ होती जाती है।
یعنی جیسے سمندر سے آگے خشکی کی طرف جائیں، پہاڑوں کی طرف جائیں تو آپ کا ٹمپریچر جو ہے وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ پہاڑی علاقوں کا درجہ حرارت موسم سرما میں یعنی ونٹر میں سرد ترین یعنی نقطہ انجماد 0 درجہ سیلسیس سے گر جاتا ہے، یعنی 0 سے بھی نیچے ٹمپریچر آ جاتا ہے، اور زیادہ تر علاقوں میں برف باری ہوتی ہے۔ یہاں کے رہنے والوں کی تمام سرگرمیاں موسم سرما میں تقریباً محدود ہو جاتی ہیں، یعنی وہ اپنے گھروں میں محدود ہو جاتے ہیں، گھر سے باہر کھیتی باڑی کے لیے نہیں نکل سکتے، کاروبار زندگی نہیں چلا سکتے، اپنے گھروں میں رہ کر وہ کام کرتے ہیں جو گھروں میں رہ کر کر سکتے ہیں، جیسے دستکاریوں کا سامان ہے، چٹائیاں ہیں، یہ ٹوپیاں وغیرہ بنانا ہے، گرم چادریں وغیرہ بنانا ہے۔ لوگ موسم سرما کے شروع ہونے سے پہلے خوراک اور دیگر ضروری اشیاء ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ لوگوں کی سرگرمیوں میں گھریلو دستکاری اہم ہے۔ اسے آپ نے ہائی لائٹ کرنا بیٹا ایم سی کیوز کے لیے کہ شمالی اور شمال مغربی پہاڑی علاقوں کے لوگوں کی گھریلو سرگرمیاں کیا ہیں؟ تو جواب آئے گا دستکاری، یعنی ہینڈ کرافٹ، کہ ہاتھ سے بنانے والی چیزیں، جیسے ٹوپیاں ہو گئیں، جیسے دستکاری کے کپڑے ہو گئے، چادریں وغیرہ، کھیس۔ بعض لوگ اپنے مویشیوں کو پہاڑی علاقوں سے میدانی علاقوں کی طرف منتقل کر لیتے ہیں کیونکہ برف باری کی وجہ سے چراگاہیں ختم ہو جاتی ہیں۔ موسم گرما میں یہ علاقے سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں اور برف پگھلنے سے ندی نالے رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ رواں دواں ہونا یعنی جاری ہونا۔ سردیوں میں محدود اور گرمیوں میں جو ہے یہ چراگاہیں سرسبز و شاداب علاقے ہو جاتے ہیں۔ یہاں کے رہنے والے لوگ اپنے مویشیوں کو لے کر دوبارہ ان علاقوں کا رخ کرتے ہیں۔ موسم گرما میں کاشتکاری لوگوں کا اہم پیشہ ہے۔ اسے بھی ہائی لائٹ کریں ایم سی کیوز کے لیے۔ سردیوں میں لوگوں کی اہم پیشہ آ گیا دستکاری، گھریلو دستکاری، گرمیوں میں آ گیا کاشتکاری۔ مختلف اقسام کے پھل پیدا ہوتے ہیں، لہذا معاشی اور معاشرتی سرگرمیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد پہاڑی علاقے نسبتاً کم گنجان آباد ہیں۔ کم گنجان آباد ہونا یعنی کم آبادی والے۔ پہاڑی علاقوں میں معدنیات کے ذخائر بھی ملتے ہیں یعنی منرلز کے۔ یہاں کے لوگ محنتی اور جفا کش ہوتے ہیں۔ ان علاقوں کی آب و ہوا اچھی ہونے کی وجہ سے سیاحت کو بہت ترقی ملی ہے، یعنی سردیوں میں تو یہ محدود ہو جاتے ہیں، لیکن جب گرمیوں میں برف پگھلتی ہے، موسم اچھا ہو جاتا ہے، خوشگوار ہو جاتا ہے، تو لوگ سیاحت کے لیے یعنی ٹورزم ٹور کرنے کے لیے ان علاقوں کا رخ کرتے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ بنائیں بیٹا پاکستان کے میدانی علاقے۔ پاکستان کے میدانی علاقے۔ پاکستان کے میدانی علاقوں کی آب و ہوا میں شدت پائی جاتی ہے، یعنی موسم گرما گرم اور موسم سرما سرد ہوتا ہے۔ یہ آب و ہوا مختلف اقسام کے پھلوں، سبزیوں اور فصلوں کے لیے بہت موزوں ہے۔ میدانی علاقے کیونکہ دریاؤں کی لائی ہوئی مٹی سے بنے ہیں لہذا بہت زرخیز ہیں۔ ان علاقوں کے رہنے والوں کی آمدنی کا زیادہ تر دار و مدار زراعت اور اس سے متعلقہ صنعتوں پر ہے۔ تو یہاں پر یہ پیشہ آ جائے گا میدانی علاقوں کے لوگوں کا، وہ ہے زراعت۔ یہاں کے لوگوں کی معاشی حالت نسبتاً بہتر ہے۔ لوگوں کے رہن سہن، خوراک اور لباس پر آب و ہوا کا بہت گہرا اثر ہے۔ میدانی علاقوں میں بارش کی کمی کو مصنوعی آبپاشی کے ذریعے پورا کیا گیا ہے۔ میدانی علاقوں میں بارش کی کمی کو یعنی جب بارشیں نہیں ہوتی ہیں تو پھر مصنوعی آبپاشی کے ذریعے پورا کیا گیا پانی کی کمی۔ یہ گنجان آباد علاقے ہیں یعنی بہت زیادہ آبادی والے، اور پاکستان میں سب سے زیادہ آبادی اسی علاقے میں ہے۔ ذرائع آمد و رفت اور نقل و حمل بہتر ہیں یعنی ٹرانسپورٹیشن، اور لوگوں کی ہر طرح کی سہولتیں میسر ہیں۔ اگلی ہیڈنگ بنائیں بیٹا پاکستان میں صحرائی علاقے یعنی ریگستانی علاقے جو ہیں۔ پاکستان میں صحرائی علاقوں کی آب و ہوا بہت گرم اور خشک ہے۔ دن اور رات کے درجہ حرارت میں بہت فرق ہے۔ موسم گرما میں دن کے وقت لو چلتی ہے، لو گرم ہوا، گرد آلود آندھیاں چلتی ہیں یعنی مٹی والی، اور جنوبی پنجاب اور صوبہ سندھ کا شمالی اور جنوبی حصہ خاص طور پر ریگستانی خصوصیات رکھتا ہے یعنی صحرا ہیں۔ ان علاقوں کے لوگوں کی زندگی انتہائی سخت ہے۔ بارش کم ہوتی ہے، اس لیے پینے کے لیے پانی دور دور سے لانا پڑتا ہے۔ جن علاقوں میں نہریں پانی کی فراہمی کا واحد ذریعہ ہیں وہاں قدرے زندگی بہتر گزرتی ہے۔ بھیڑ بکریاں پالنا ان علاقوں کے لوگوں کا اہم ذریعہ معاش ہے یعنی روزگار۔
اس کے بعد اگلی ہیڈنگ بنائے بیٹا، پاکستان سطح مرتفع بلوچستان کی آب و ہوا۔ سطح مرتفع بلوچستان کی آب و ہوا۔ پاکستان میں سطح مرتفع بلوچستان کی آب و ہوا موسم گرما میں گرم ترین اور موسم سرما میں سرد ترین ہوتی ہے۔ موسم سرما میں بعض بلند مقامات پر برف باری ہوتی ہے اور یہ پاکستان کا خشک ترین علاقہ ہے۔ MCQs کا نشان۔ موسم سرما کی برف باری اس علاقے میں پانی کے ذخیرے کی اہم دستیابی کا اہم ذریعہ ہے، اور موسم گرما میں نشیبی علاقے اور چھوٹے دریاؤں میں پانی جمع ہو جاتا ہے، لہذا یہاں جھیلیں اور موسمی ندی نالے موجود ہیں، اور پہاڑی علاقوں میں بارش کے پانی کو جمع کر کے زمین دوز نالیوں یعنی کاریز کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ لایا جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک شارٹ کوشچن بنائے، کاریز سے کیا مراد ہے؟ کاریز ٹھیک ہے، کاریز سے کیا مراد ہے؟ پہاڑی علاقوں میں بارش کے پانی کو جمع کر کے زمین دوز نالیاں یعنی کاریز کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ لایا جاتا ہے۔ بلوچستان میں درجہ حرارت زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ زمین دوز نالیاں بہت اہم ہے، جن کی وجہ سے پانی بخارات بن کر اڑ نہیں سکتا، جس کی وجہ سے علاقے میں کاشتکاری شروع ہو گئی ہے۔ آخری پوائنٹ ہے بیٹا کہ یہاں کے رہنے والوں کی آمدنی کا زیادہ تر دار و مدار بھیڑ بکریاں اور مویشی پالنے پر ہے۔ ہائی لائٹ کر لیں گے اس کو بھی کہ سطح مرتفع بلوچستان کے لوگوں کی آمدنی کا ذریعہ کیا ہے، تو بھیڑ بکریاں پالنا اور مویشی پالنا، اور یہ علاقے پھلوں کی پیداوار اور معدنی وسائل کی دولت سے مالا مال ہیں، اور لوگوں کا ذریعہ معاش مقامی وسائل کی دستیابی پر ہے۔ تو یہاں تک بیٹا یہ آپ کا لانگ کوسچن نمبر 3 ہے۔ اس میں آپ نے جو میں نے آپ کو شارٹ کوسچن ہائی لائٹ کروائے ہیں وہ آپ نے ہوم ورک میں لکھنے ہیں، اور ہمیں واٹس ایپ کرنا ہے سیپریٹلی، یعنی میرے نمبر پر آپ اس کو سیپریٹ بھیجیں گے، اور ہوم ورک ضرور بھیجیں۔ اس کے ساتھ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ مجھے واٹس ایپ کے ذریعے، کال کے ذریعے یا ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔